السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستوں کی حال چال امید کرنے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب نے اپنے حفظ و ایمان چ رکھے. تو اج کافی دنوں بعد میں لائیو ہویا کیونکہ میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک, ایک چھوٹی جی سرجری ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہوں بہت بہتر ہے طبیعت. تو شکر اللہ کا بچ کوئی 10-15 دن میں اپنی چھت پہ بھی نہیں آیا پرندیاں کے کول. تو الحمدللہ ہوں بڑی طبیعت ٹھیک ہے. شکر اللہ کا. دوستوں نے کافی دعاواں کی, انہوں کا بہت بہت شکریہ. تو اج چھاتے میں آیا سا کوئی میرے شگرد نے استاد کیا, استاد ڈاکٹر نوید جان صاحب ویٹنری ڈاکٹر نے. اج آئے اس ملاقات واسطے سپیشلی میری خبر لین واسطے. تو انہوں گپ شپ ہو رہی تھی. تو ماشاء اللہ اسی خود جڑی علاج کرنے ہیں زیادہ تر اسی ٹوٹکے لانے ہیں کیونکہ اسی ڈاکٹر تو ہے نہیں. جی چیز ساری سمجھ آتی ہے تجربے گزری ہوئے کہ کسی دوست کے تجربے تو اسی فائدہ لینا یا اپنے تجربے تو اسی استعمال کرنے ہیں. لیکن جڑا ڈاکٹر بندہ ہوتا ہے وہ پراپر ایک تھیوری کے مطابق چلتا ہے اور وہ مکمل اس چیز کو سمجھتا ہوں. تو میں جدوں کتنے پھس جانا یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی پھر ڈاکٹر صاحب نے مشورہ کر لیتا تو بڑا اچھا گائڈ کرتے ہیں. یہاں کا تعارف بھی کرانے ہیں, نال ایک دو پرندے کا شوق بھی کرانے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو چند سوال بھی کرنے تاکہ دوستوں کا فائدہ ہو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ صحت بھی ٹھیک ہے جی. اور گھر میں سب خیریت ہے؟ شکر مالک. تو ماشاء اللہ آپ کبوتر کا شوق کر رہے تھے, اس کا شوق بھی کروائیں. بہت امیزنگ کبوتر ہے جی, بڑا پسند آیا ماشاء اللہ. اس کے اوپر دکھائیں ذرا, دوسرا کندہ کھولنے ذرا اس سائڈ سے نا, صحیح اینگل آئے گا. جی آج ساتھ میں کیمرہ مین کوئی نہیں, ابھی کوئی دوست نہیں ہے. نیچے دوست کافی آئے ہیں لیکن وہ تھوڑی دیر چھت پہ آئے تھے شوق کے لیے. تو ایک بار اس کی آنکھ کا بھی شوق کرا دیں. یہ جی فلک شیر کبوتر ہے اور ماشاءاللہ اس کا بچہ ابھی میری چھت پہ نا, جو نئی چھت بنائی ہے, گرمیوں میں سب سے زیادہ اس کا بچہ اڑتا رہا ہے. باقی بھی بڑے بڑے اچھے بچے اڑے ہیں لیکن اس کا بچہ ماشاءاللہ لاپرا یعنی پر کٹے ہوئے 3-4 بجے تک گرمی میں بیٹھتا رہا میرے پاس نا اس کبوتر کا. تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے چند سوال کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزیں صرف آپ سے پوچھیں گے کیونکہ ایک تو یہ کہ دوست ویکسینیشن کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی سے اچھی ویکسینیشن کرائیں کبوتروں کو. آپ کے نزدیک کیا بہتر ہے, کس طرح ویکسینیشن کرانی چاہیے اچھا اور کون سی کرانی چاہیے؟ ویکسین سے پہلے تو میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ ان کی ڈیورمنگ ضروری ہے. جی بالکل بالکل. ویکسین سے پہلے آپ کوشش کریں تمام پرندوں کو ڈیورمنگ کرائیں, ان کی ڈیورمنگ کریں. صحیح. ڈیورمنگ کر کے پھر اس کے بعد آپ بے شک ویکسین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویکسینیں دیکھیں مختلف ایریاز میں, ایک تو گیلی مون کافی مشہور ہے. جی. تو وہ ویکسین جو گیلی مون ہے وہ کلڈ ویکسین ہے بیسکلی. جی. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں برڈز میں, وہ 14 دن کے بعد جا کے ایکٹیو ہوتا ہے باڈی میں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ ویکسین لگاتے ہیں چھاتیوں میں لگاتے ہیں, کچھ کہاں لگاتے ہیں. تو اس کا جو پراپر وے وہ تو یہ نیک میں لگانی چاہیے. سب سے بیسٹ یہ ہے نا. جی بالکل. اکثر میں نے کبوتر اچھا نیک میں آپ نے پکڑا, نیک میں کس جگہ پہ بیسٹ ہے؟ دیکھیں میں تو اکیلے بھی لگا لیتا ہوں, میں کبوتر کو اس طرح پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے. جی. اور اس ہاتھ میں ویکسین ہوتی ہے, میری سرنج ہوتی ہے, یہ گردن یوں کھینچ کے ٹھیک ہے ادھر سے اس ڈائریکشن لگا لیتے. 3 پوائنٹ ویکسین لگانی چاہیے. 3 پوائنٹ ٹھیک ہے. اس کے اوپر باقاعدہ اکثر 2 پوائنٹ لگاتے ہیں, لکھی بھی 3 پوائنٹ. انڈر ڈوز ہو جاتی ہے 2 پوائنٹ. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں پراپر ڈوز لگائیں. ٹھیک ہے. تو وہ سب سے بیسٹ ہے. اس کا یہ کہ لانگ ایکٹنگ ہے, وہ 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے. بالکل. یہ جو گیلی مون ویکسین ہوتی ہے یہ 6 مہینے کے لیے. جی. اور پھر اس کے بعد لائیو ویکسین آ جاتی ہے کافی. بالکل صحیح. وہ جب آپ لائیو ویکسین اپلائی کرتے ہیں تو 24 آورس کے بعد وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہے. جی. اس میں پھر کافی ساری ویکسین ہے, کافی کمپنیوں نے بنائی ہوئی ہے. لیکن میرے جو قریب جو اچھی کمپنی ہے وہ میڈی ویک ہے. میڈی ویک میں پھر آپ کوشش کریں 2 ڈیزیز والی یوز کریں. ٹھیک ہے. NDIB لسوٹا NDIB. ہاں, جس میں برڈ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں. جی. اس کو بھی کور کرتی ہے. بالکل صحیح. لائیو ویکسین ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا برڈ کو ویکسین کر دیا کریں. بالکل صحیح. اور اس کا پراپر طریقہ کار یہ, کچھ لوگ پانی میں ڈال دیتے ہیں, برڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ ایک پراپر وے نہیں ہے. پراپر وے یہ کہ آپ اس کے ساتھ ایک ڈراپر ملتا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ایکسٹرا واٹر ہوتا ہے. ہاں 100 اس میں 100 ml واٹر. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو آئیز میں ایک ڈراپ ڈال دیں. ٹھیک ہے. پلا دیں.
صحیح ہے صحیح. سب سے بیسٹ طریقہ وہ ہے اس کا. اچھا ایک چیز یہ کہ جب آئس میں ڈالتے ہیں ہم ڈراپ وہ اکثر باہر نکل جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا؟ نہیں کچھ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا کریں, وہ جتنا آبزرو کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ایک گلے میں منہ میں ڈال لیں تو ویسے اس کے لیے ایک ڈراپ ہی انف ہوتا ہے, لیکن اس لیے کہتے ہیں دونوں آنکھوں میں ایک ایک ڈراپ ڈال دیا کریں, صحیح ہے, پلا دیا کریں, وہ بہتر ہے. اگر جو گر جاتا ہے تو چلو آپ پلا دیتے ہیں. صحیح ہے صحیح. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور کریں گے پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے. ایک نا لوگوں کو بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے آنکھوں کا. آنکھوں کے لیے ہم کافی میڈیسن استعمال کرتے ہیں, کچھ ڈراپس بھی ہم استعمال کرتے ہیں, کچھ ایک انجیکشن ہے ٹیلوپن اس کا ڈراپس ڈالتے ہیں, ساتھ میں لیف لوکس گولی یا ڈیلٹا گولی ہے ڈیلٹا کارڈ, یہ آدھی گولی دیتے ہیں, اس سے بہتر ہو جاتے ہیں کبوتر 90%. لیکن 10% پرندے کچھ ایسے ہیں جو یہ چیزیں استعمال کرنے سے بھی بہتری نہیں آتی. تو آپ کے نزدیک کیا بہتر ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے جو آنکھوں کا مسئلہ آتا ہے زیادہ, خاص طور پہ جو برسات کا موسم ہے اس میں زیادہ آنکھوں کا مسئلہ آتا ہے؟ ایسے یہ وائرس سب کے پاس آئے اس دفعہ. جی ہمارے جو پیر بھائی ہے امجد کیا نام ہے, احمد نہیں جب صاحب جو ہیں مجاہد ان کے پاس بھی آیا تھا وائرس, لیکن کور نہیں ہوئے. لیکن بیسیکلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وائرس پیک پہ ہوتا ہے نا, پیک پہ جی تو آپ پاکستان کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیں جی ٹھیک ہے, اس نے ریکور نہیں ہونا. بالکل ایسے پیک پہ چلا جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر میڈیسن کام نہیں کرتی. جی انیشیل سٹیج میں اگر آپ نے پکڑ لیا جی تو پھر وہ کام کر جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے تو اب ایک انجیکشن آتا ہے, وہ انجیکشن میں لے کے بھی آئیں گا آپ کے لیے, لنکو اسپائرا کے نام سے. جی لنکومائسین ہوتا ہے بیسیکلی. جی لنکومائسین ویٹنری کے آپ کو کلینک سے مل جائے گا. صحیح. تو وہ آپ ایک پوائنٹ وہ لگا دیا کریں. جی ٹھیک ہے, اور ساتھ آپ جو ہے نا 2 انجیکشن اور لیں. ٹھیک ہے, ایک ایول انجیکشن, ٹھیک ہے, اینٹی الرجی ہو گیا جی, ڈیکسا. ٹھیک ہے, ڈیکسا. یہ دونوں انجیکشن آپ نے مکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, مینس کہ آپ نے 1 پوائنٹ ڈیکسا لینا ہے اور 1 پوائنٹ ایول لینا ہے. انسولین والی جو سرنج ہے اس کا 1 پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا, وہ آپ کو 2 پوائنٹ بن گیا. آپ نے 2 پوائنٹ نہیں لگانا, آپ نے اس کا 1 پوائنٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ساتھ ایک یہ انجیکشن یوز کریں اور ساتھ یہ لنکو, یعنی اس سے بھی انشاءاللہ کافی فرق پڑے گا. اور آئی ڈراپ تو مختلف لوگ یوز کرتے ہیں جی, لیکن جو سب سے اچھا ریزلٹ جس کا آ رہا ہے تو وہ ٹوبرا ڈیکس کا آ رہا ہے. ٹوبرا ڈیکس اس کا ریزلٹ باقیوں کے بنسبت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے مجھے بھی بتایا تھا. وہ اچھا ہے, بالکل اچھا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن کوشش کیا کریں, دیکھیں بعض اوقات اب یہ میں آپ کو جو میڈیسن بتا رہا ہوں شاید آپ کے پاس جب اگر وائرس پیک پہ ہے تو یہ کام نہیں کرے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ کوشش کیا کریں کہ برڈ کو سٹارٹنگ میں انیشیل سٹیج پہ آپ پکڑ لیا کریں, تو ٹریٹمنٹ شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو وائرس انشاءاللہ. جی یہ چیزیں جی دوست جاننی ہو رہی ہیں, تو یہ پرندوں کا تھوڑا شوق کراتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جی دوستو, کافی دوست نیچے آئے نے میرے کول, یعنی کچھ دوست کاریاں تو تشریف لے کے آئے نے, کچھ دوست فیصل آباد تو لڑکے کبوتر لے کے آئے نے بائک کے اتنے, اور میں حیران رہ گیا. 2 لڑکے نے 70 بائک ہے, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی 12-14 پنجرے بھی نال رکھے ہیں, اور رافری نے انہوں کی سیٹنگ دے اور اس طرح رکھ کے لیا انہوں نے پرندیاں کی سلیکشن کرنے, انہوں نے تمہیں شو کرانے, تو تھوڑی دیر تک انشاءاللہ دوبارہ لائیو آؤں گے. السلام علیکم جی, اللہ حافظ.